السلام علیکم ویورز، کل مظفر آباد کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور جس کے نتیجے میں کچھ اساتذہ اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ صحافی برادری کے لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس فوٹیج کو دیکھ لیں۔ دوسری طرف آزاد کشمیر کے اندر بھی آج بڑا شدید لاٹھی چارج ہوا اساتذہ پر۔ وہ اساتذہ جو کہ اسکیل اپ گریڈیشن کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان پر پولیس نے بےایمانہ تشدد کیا۔ کئی اساتذہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، لہو لہان ہو گئے۔ اور دوسری طرف ناظرین، ایک وہ اساتذہ جو اس قوم کے یعنی کہ بنانے والے ہیں، اس قوم کو بنانے والے، تربیت دینے والے، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایک رائٹفل چیز مانگ رہے ہیں۔ اور جو بیوروکریسی ہے، جو افسر شاہی ہے، اس پہ بڑی نوازشات ہو رہی ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی دکھایا تھا کہ نوٹیفیکیشن آزاد کشمیر گورنمنٹ کا، جس میں ایک ایگزیکٹو الاؤنس ہے جناب، سپیریئر ایگزیکٹو الاؤنس، جو کہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کے لیے 4 لاکھ روپے پر منتھ اور آئی جی کے لیے 3,75,000 روپے پر منتھ، ان کو تو دیے جا رہی نوازشات اپنی سیلریز کے علاوہ، ایگزیکٹو الاؤنس دیے جا رہے ہیں، جبکہ اساتذہ جو کہ اپنی اسکیل اپ گریڈیشن کے لیے احتجاج کر رہے تھے، ان پہ بےایمانہ تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک چیز ہے، یہ دورہ معیار ہے۔ ویورز، جیسے کہ یہ واقعہ ہمارے جتنے بھی نیشنل چینلز ہیں ان کی خبروں کی زینت بنا رہا، اس کے بعد پھر جتنا بھی ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اچھالا گیا ہے۔ اور اس موقع پر اپوزیشن لیڈر محترم چودھری یاسین صاحب نے ایک مزاحمتی ایک ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ ذرا اس بیان کو سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل مظفر آباد کے اندر جو مجرمانہ فعل کیا گیا حکومت کی طرف سے، اساتذہ پر جو ہے وہ لاٹھی چارج اور آنسو گیس پھینکا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں اساتذہ کو جو ہے وہ VIP کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جس درندگی کے ساتھ کل اساتذہ پر لاٹھیاں برسائیں گئی، آنسو گیس پھینکے گئے اور تشدد کیا گیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ فاروق حیدر خان اور ان کی وزراء کو چاہیے کہ وہ فی الفور جو ہے وہ اس اپنے مجرمانہ فعل پر قوم سے معافی مانگیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جو ہے وہ سارے اس عمل کی مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ معاملہ ہم اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہم اساتذہ کے جو مطالبات ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویورز، اس واقعے کو لے کر آزاد جموں کشمیر فارسٹر فرسٹ گارڈ ایسوسی ایشن کے صدر محترم راجہ طاہر مجید خان صاحب نے بھی اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے۔ ذرا وہ بیان بھی سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کل اساتذہ کرام پر ہونے والے تشدد کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ کل جس طرح اساتذہ کرام پر پولیس گردی کی گئی، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں وزیر آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان، چیف سیکرٹری آزاد حکومت جموں و کشمیر ڈاکٹر شہزاد بنگش، IG آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اس واقعے کا نوٹس لیں، ایک جوڈیشل انکوائری کروائیں۔ اساتذہ ہمارے اس معاشرے کا انتہائی باعزت پیشہ ہے، یہ خون کے معمار ہیں، اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کل کس طریقے سے ان پر تشدد کیا گیا۔ کیا یہ دہشت گرد تھے؟ کیا یہ ان کے پاس کوئی بم تھے؟ کیا کوئی ان کے پاس ویپن تھا؟ کیا ان سے کسی کو کیا خطرہ تھا؟ یہ پرامن احتجاج اپنا کر رہے تھے۔ ان کا جائز مطالبہ تھا کہ ان کی اپنی گریڈیشن کی جائے، اور اس میں اس وقت PhD ٹیچر ہے، MPhil ٹیچر ہے، MSc ہے، اور ان کو اسکیل ساتھ مل رہا ہے۔ یہ کس جگہ کا انصاف ہے؟ تو میں وزیر آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس واقعے کو وہ ہلکا نہ لیں۔ یہ آزاد کشمیر کی پرامن فضا خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ سارا ملبہ جو وزیر آزاد کشمیر کے ساتھ ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس انتظامیہ کا وہ نوٹس ہے کہ جنہوں نے یہ اقدام اٹھایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب انسان معاشرتی جانور ہے، ہم دنیا میں پیدا ہوئے تو ہمارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ایک وہ جس نے ہمیں تعلیم دی، ایک وہ جس نے ہمیں بیٹی دی۔ تو میں حیران ہوں کہ کل پولیس کے شیر جوانوں نے اپنے والد پر ہاتھ اٹھایا، اور وہ کس بات کی وہ نشاندہی کرتے ہیں؟ حالانکہ اساتذہ کرام کا مطالبہ بالکل 100% درست ہے، میں 100% اس سے متفق ہوں۔ اب مجھے آپ یہ بتا دیں گے جی کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، دوسری طرف بیوروکریسی پہ نوازشات کی بارش ہے۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کی تنخواہ میں 4 لاکھ کا اضافہ،
آئی آزاد کشمیر کی تنخواہ میں 3,75,000 کا اضافہ، سیکٹری صاحبان کی تنخواہ میں 2 لاکھ کا اضافہ، اور آج اس کے کیا کہنے ایک اور نوٹیفکیشن جاری ہوا جس میں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اے سی صاحبان کی تنخواہوں میں بھی تقریباً کم و بیش 40 سے 50,000 روپیہ اضافہ. اور جب چھوٹے ملازمین کی باری آتی ہے تو جن میں کام کرنا ہوتا ہے وہ اس قلیل تنخواہ میں کیسا گزارا کریں گے مہنگائی کے اس دور میں. اور یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جو ہے اساتذہ کرام کے مطالبات ہیں، میں بطور صدر جوائنٹ سپریم کونسل 100% ان کو نوٹ کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان اساتذہ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ان کے ساتھ ناانصافی ہرگز برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ میں ایک الیکٹڈ 1,10,000 لوگوں کا الیکٹڈ صدر ہوں. میں 1,10,000 کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور میں ان لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانے دوں گا کسی بھی قیمت، خواہ اس کو مجھے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے. تو میں جو کل کے واقعے کی نہ صرف مذمت کرتا ہوں بلکہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ جو پرامن اساتذہ تھے، رہتے تھے، ان پر اس قدر شدت اور ان کو گالیاں نکالی گئی. اور میں حیران ہوں کہ کل تھانہ میں جو لوگ مذاکرات کے لیے گئے ان پر تشدد ہوا. ایک جزیر شاہ ایک باعزت شہری بھی ہے، بزرگ ہے ہمارے لیے، وہ ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، ان کو وہاں پہ جا کے ججوں کو کیا گیا کہ آپ نے اٹ ماری ہے. میں کہتا ہوں کہ میں شرم آنی چاہیے ان پولیس افسران کو جن کا یہ رویہ ہے. یہ رویہ جو ہے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. بالکل آزاد کشمیر کے اندر کوئی یہ اپنے ذہن سے کسی کے ذہن میں یہ چیز ہے وہ نکال دے. میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے ان اساتذہ کرام کو کہ میرے خون کا آخری قطرہ بھی ان کے لیے. بس کسی بھی سوسائٹی یا معاشرے کے اندر استاد کا ایک کردار، اور وہ ایسا کردار ہے کہ جو نسلوں کو بناتا ہے. یقیناً کوئی بھی باشعور پڑھا لکھا انسان استاد کی ان کاوشوں اور محنتوں سے اپنی آنکھیں نہیں چرا سکتا. لیکن میں یہاں پر اس موقع پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 8 مہینوں سے کرونا کی وجہ سے پوری دنیا پرابلم کا شکار ہے، اور ہم لوگ تو ویسے بھی کیونکہ غربت کی لکیر 50% سے کہیں اوپر ہے پاپولیشن کے اندر، اور حالات یہ ہیں کہ مزدور اور ریڑھی بان اور دیہڑدار بیچارے سارے اپنے اپنے کاروبار ٹھپ کر کے، اپنے کام ٹھپ کر کے گھروں پہ بیٹھے ہوں. اور ایسی کنڈیشن میں پچھلے 8 مہینوں سے 6 مہینوں سے جو ٹیچرز ہزاروں لاکھوں روپے سیلری گھر بیٹھے لیتے ہیں، کیا انہیں یہی موقع ملا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے مطالبات ہیں وہ اسی موقع پر کیے جانے تھے؟ بہرحال یہ ایک سوال ہے بحیثیت ایک شہری. اگر آپ نہ بھی اس کا جواب دیں، اس پہ رپلائی نہ بھی کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بہت سارے سوال میں کرتا رہتا ہوں لیکن کبھی ان کا جواب نہیں ملا. ویورز، بہت ساری باتیں ہیں جو کرنی چاہیے، لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ میرا خیال ہے کہ اتنے کم وقت میں نہیں کی جا سکتی ہیں، اور آپ کا بہت سارا وقت، قیمتی وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا. بہرحال میں اپنے ان باوردی بھائیوں سے، ان کانسٹیبلان سے صرف یہ ریکویسٹ اس ویڈیو کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوالیفائڈ تھے، ایجوکیٹڈ تھے تو آپ کو یہ وردی ملی ہے، لیکن آپ کے ہاتھوں میں وہ قلم اور وہ کتاب تھمانے والے، اسے کھول کر پڑھانے والے آپ کے استاد تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ نے کسی ٹیچر سے سبق حاصل کیا ہے، کسی استاد سے تعلیم حاصل کی ہے، تو میرا خیال ہے آپ ان کے گریبانوں سے پکڑ کر ان کو کبھی نہ گھسیٹتے. تھینک یو سو مچ. اور آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر پرائم منسٹر محترم راجہ فاروق حیدر صاحب سے میری گزارش ہے کہ جناب، جہاں پر آپ کو کرونا کی وجہ سے دیگر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہاں پر ایک اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہے. پلیز اپنی ذاتی کاوشوں سے، کوششوں سے، جہاں پر آپ نے ریاست کے اندر بہت ساری اصلاحات کی ہیں اپنی گورنمنٹ میں، اس معاملے کو بھی حل کیجیے. جناب وزیر اعظم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ ریاستی تذلیل کا سبب بنے. تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ.